اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبهم مصیبة بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کو 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 47، 48 اور 49۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان پر ان کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم اور برے کاموں کی سزا میں مصیبت آ جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، تو نے کیوں نہ ہماری طرف اپنا کوئی پیغام لانے والا رسول بھیج دیا کہ ہم تیری آیتوں، باتوں اور احکامات کی پیروی کرتے اور اس طرح ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قوم میں پیغمبر کا بھیجنا اس قوم کی بڑی خوش قسمتی ہوتا ہے۔ اگر خداوند حکیم بغیر پیغمبروں علیہ السلام کو بھیجے ان کی بدمعاشیوں، نافرمانیوں پر سزا دینے لگتا تو بھی ظلم لازم نہ آتا، اس لیے کہ عقل تو بہرحال ان کی رہبری کے لیے موجود تھی۔ مگر خداوند کریم نے مزید احسان فرمایا کہ پیغمبروں علیہ السلام کو ان لوگوں کے سمجھانے بجھانے اور ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ کسی قسم کی معقول عذر خواہی کا کوئی موقع باقی نہ رہے، تاکہ سزا کے وقت وہ یہ نہ کہیں کہ صاحب ہمارے پاس کوئی پیغمبر سمجھانے کے لیے بھیجا ہی نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں سے آگاہ کرتا اور ہمیں عذاب میں پکڑ کر در گھسیٹتا۔ اگر کوئی پیغمبر سمجھانے بجھانے ٹوکنے آتا تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ڈرانا اور سمجھانا بیان کیا جا چکا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم رسول علیہ السلام کے بھیجنے سے پہلے کسی قوم کی بد کرداری پر سزا دیتے تو وہ قوم کہتی کہ خدایا تو نے ہماری طرف کوئی نبی کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری باتوں پر عمل کر کے مومنین میں سے ہو جاتے۔ تو اس آیت میں یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ رائے حق روشن ہوتی ہے، ہر عقل والا اس کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ظلم و جور و بدکاریوں کو خود عقل برا سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود بھی خدا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری بدبختی اور بدمعاشی کا سبب کسی رہنما کا نہ ہونا تھا۔ اگر خدا ہمارے واسطے کوئی رہبر بھیج دیتا تو ہم راہ راست پر ہو جاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنا خدا کا لطف اور مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خدا کسی قوم کو پیغمبروں علیہ السلام کے بھیجے بغیر سزا نہیں دیا کرتا، جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے اور تنبیہ کرنے والے تھے تاکہ انسانوں کے لیے رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ پر کوئی حجت
عذر باقی نہ رہ جائے، اور بے شک اللہ غالب، طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ انہیں وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو کیا یہ لوگ اس پیغام کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ قرآن اور تورات دونوں معاذ جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سبھی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہود مدینہ کی طرف اپنے نمائندے بھیجے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے متعلق دریافت کیا، تو جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے اس دن یہودیوں کی عید تھی۔ یہودی علماء نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں تورات میں موجود تھیں بیان کی۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے واپس آ کر اہل مکہ کو خبر دی تو مشرکین مکہ کہنے لگے تورات اور قرآن دونوں معاذ اللہ جادو ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تورات ہیں۔ کافروں کا مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے مادی اور حسی معجزات دکھاؤ۔ یہ تفسیر کبیر میں علامہ امام غازی نے لکھا ہے، اور تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اور تورات معاذ اللہ جادو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب معاذ اللہ جادوگر تھے، اور تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ جادوگر ہو، کیونکہ قرآن اور تورات دونوں میں ایک ہی طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ مکے کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مان لیتے، مگر جب یہودیوں سے پوچھا اور تورات کی باتیں اپنی مرضی کے خلاف سنی، کیا آخرت برحق ہے، بت پرستی کفر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، جو جانور خدا کے نام پر ذبح نہ ہوں وہ مردار ہیں، اور عرب میں ایک آخری نبی آئے گا جس میں یہی نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تب کہنے لگے کہ تورات اور قرآن دونوں معاذ اللہ جادو ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معاذ اللہ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی نے اور شاہ عبد القادر صاحب دونوں نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر لے آؤ اللہ کی طرف کی کوئی اور کتاب جو ان دونوں یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم ہی سچے ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور اہم یہی دو مشہور کتابیں قرآن اور تورات ہیں۔ اگر یہ دونوں کتابیں بھی تمہاری نظروں میں جادو ہیں تو پھر تم ہی کوئی اور خدا کی کتاب پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہوں۔ بفرض محال اگر تم ایسا کر سکو گے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، مگر تم قیامت تک ان جیسی بھی کتابیں نہیں لا سکتے، پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی اور تمہاری کیا ہوگی کہ خود تم خدا کی ہدایت نہیں رکھتے اور جو کتاب خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے آئی ہے اس کو جادو ٹونا کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ اگر یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو سارے جہان کے جادوگروں کو جمع کر کے جیسے جادو لے آؤ اور تسلی کر لو۔ آخر جادو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اب اگر تم بزوں میں خود سچے ہو تو یہی کام کر کے دکھا دو۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی یہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔